السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں امداداللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے وفاق المدارس العربیہ کے امتحانات جاری تھے۔ الحمدللہ 16 جولائی بروز جمعرات تمام مدارس میں امتحانات اپنے اختتام کو پہنچ چکے۔ ناظرین کرام، جب بھی تعلیمی امور پر تبادلہ خیال ہوتا ہے تو اسکول و کالج کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ مدارس پر تنقیدی نظر کی جاتی ہے۔ اس سال وفاق المدارس العربیہ نے اپنے تمام طلباء و طالبات کا امتحان لے کر عوام کو یہ بات بتلا دی کہ مدارس حق پر ہیں۔ مدارس دینیہ پر جس قسم کے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں وہ سب حکومتی پروپیگنڈا ہے۔ ناظرین کرام، سنجیدہ لوگوں کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ مشکل حالات میں سنجیدگی کا دامن مضبوطی سے تھامنا انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام یا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر نظر دوڑانا ان لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، جبکہ غیر سنجیدہ لوگ ہر کام اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر جیسے ہی مشکلات پیش آتی ہیں تو فوراً یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اگر یو ٹرن نہ بھی لیں تو ان کو اپنے فیصلے پر ندامت ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ دوسرے قسم کے لوگ بہت زیادہ ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر ان لوگوں کی ہی اکثریت ہے۔ آپ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ہی لے لیں۔ حالیہ وبا کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے تو تمام امتحانات کو ملتوی کیا گیا، پھر غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر تمام طلباء و طالبات کو پروموٹ کیا گیا۔ اس حکومتی فیصلے پر عدالت نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حکومتی فیصلہ غیر قانونی ہے۔ دوسری جانب وفاق المدارس العربیہ نے امتحانات لینے کا اعلان کیا تھا۔ الحمدللہ اس پر تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اس اعلان کو ثابت کر کے بھی دکھایا۔ ناظرین گرامی، مدارس اپنا ایک شاندار ماضی رکھتے ہیں، خواہ کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، انہوں نے ہر حال میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، امتحانات کے حوالے سے وفاق المدارس کی مجلس عاملہ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ وفاق المدارس کے قائدین کا کہنا تھا، اگر ہم اپنے طلباء و طالبات کا امتحان نہ لیں اور ان کو پروموٹ کر دیں تو ہم اپنے طلباء و طالبات کو شہادت یعنی کہ سند کیسے جاری کریں؟ ناظرین، وفاق المدارس کی مجلس عاملہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس پر اگر ذرا سنجیدگی سے سوچا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اگر ہم وفاق المدارس العربیہ کے تحت امتحان دینے والے طلباء و طالبات کی تعداد کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا طلباء و طالبات کی اتنی بڑی تعداد کا امتحان لینا کس قدر مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا، لیکن وفاق المدارس العربیہ نے اپنے اس ہدف کو نہایت سنجیدگی اور پروقار طریقے سے حاصل کر لیا۔ ناظرین کرام، اس سال وفاق المدارس العربیہ کے تحت امتحان دینے والے طلباء کی تعداد 1,19,318 ہے، جبکہ اس سال وفاق المدارس العربیہ کے تحت امتحان دینے والی طالبات کی تعداد 1,96,571 ہے، یعنی کہ مجموعی طور پر اس سال وفاق المدارس العربیہ کے تحت 3,15,816 طلباء و طالبات نے امتحان دیا۔ ان امتحانات کو لینے کے لیے 2,116 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ امتحانات میں نگرانی کرنے والے اساتذہ اور دیگر عملے کی تعداد 14,809 تھی، جو کہ امتحانات کو منظم اور نقل وغیرہ سے پاک صاف رکھنے کے لیے ہر وقت امتحانی مراکز میں موجود رہتے تھے۔ وفاق المدارس کے تحت تمام درجات کتب کے امتحانات کا مکمل SOPs کی پابندی کرتے ہوئے ہونا مدارس کے سنجیدہ اور باہمی اتحاد کی واضح دلیل ہے۔ ہمیں بھی ہر معاملے میں جلد بازی کے بجائے مکمل سوچ بچار کے بعد اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ جلد بازی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر اور اطمینان اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ آخر میں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے محتمیم مفتی نعیم صاحب کے وہ الفاظ دہرا کر اجازت چاہوں گا جو انہوں نے حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہے تھے۔ اگر آپ اپنے ملک کے نظام تعلیم اور امتحانی نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں
تو 1 سال کے لیے اپنے نظام تعلیم کو وفاق المدارس العربیہ کے حوالے کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر آپ کو بتلا دیں گے کہ نظام تعلیم کیسے بنایا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیو مل سکیں، اور مدارس کی آواز کو بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔